حدیث نمبر 336 حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم بن ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. حضرت حسن یہ جو روایت سنے تھے یہ اسی کا مقدمہ ہے جو ہم پہلے چیپٹر میں جو حدیث شریف پڑھے تھے. حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے سوال کیا حضور کے بارے میں، اور وہ رسول اکرم ان کے اندر بڑی صلاحیت تھی کسی چیز کو ڈسکرائب کرنے، کسی کے صفت بیان کرنے کی بڑی اچھی ان کی صلاحیت تھی. تو ان سے میں سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے، جی سرکار کیسے تھے. وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا، میرے کو یہ خواہش ہوئی کہ وہ میرے سامنے بیان کرے کہ سرکار کیسے تھے. فقال یہ وہی حدیث نہیں ہے، وہی حدیث کا مقدمہ ہے، صرف آغاز کے الفاظ وہی ہے، اب آگے الگ ہو جاتی پھر. فقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخما مفخما، تو ان کے ماموں نے ان کو بتایا، امام حسن علیہ السلام کے ماموں ہند نے ان کو بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی زیادہ وجاہت والے تھے. فخمن، جی بہت زیادہ فخم تھے، وجاہت والے تھے. مفخمن، لوگ ان کو دیکھتے تو ان کے دل میں آقا کی عظمت بیٹھتی تھی، جو ان کو دیکھتا تھا اس کے دل میں ایک ہیبت اور عظمت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آ جاتی تھی. ایسے تھے. یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسا 14ویں رات میں، بدر کی رات میں 14ویں کا چاند جیسا چمکتا ہے، اس طرح سے آقا کا چہرہ چمک رہا ہوتا. فذکر الحدیث، اور یہ ساری حدیث پھر امام حسن علیہ السلام بیان کیے، جو حدیث ہم پہلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، یہ ساری حدیث بیان کرے. بطولہ قال الحسن فکتمتها الحسین رضی اللہ عنہ زمانا. حضرت امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں تو اس کے بعد میں کیا کیا، یہ جو اپنے ماموں سے پوچھا تھا اور مجھے معلوم ہو گیا تھا، میں اپنے بھائی حسین کو یہ نہیں بتایا، میں ان سے چھپا کے رکھا یہ بات. کسی موقع پہ بولیں گے کہ میرے کو جو ہے ایسا ماموں بیان کرے اور یہ بعد میں بولیں گے بول کر میں اس کو چھپا کر رکھا ایک زمانے تک. ثم حدثته فوجدته قد سبقني الیہ فسأله عما سألته عنه. پھر ایک زمانے کے بعد میں امام حسین کو، اپنے بھائی حسین کو میں سنایا کہ میں ماموں سے ایسا پوچھا تھا اور انہوں ایسا سامنے میرے کو ایسا بتائے. جب میں امام حسین علیہ السلام کو بولا تو میرے کو پتا چلا کہ میرے سے پہلے حسین اپنے ماموں سے یہی بات پوچھ چکے تھے. میں یہ چھپا کے ان کو اچانک ایز اے سرپرائز میں ان کو بولنا چاہ رہا تھا، لیکن جب میں بولنے گیا تو میرے کو معلوم ہوا کہ ان کو تو پہلے سے معلوم ہے. انہوں میرے سے ہٹ کے جو ہے ماموں سے انہوں ڈائریکٹ بھی پوچھ لیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں بھی پوچھ کے ان کو نہیں بتائے تھے. اس کا نتیجہ یہی نکلا نا، امام حسین علیہ السلام بھی نہیں بتائے تھے. جب امام حسن پوچھے تو معلوم ہوا کہ نہیں بھائی ماموں سے پوچھ لیے اور ان کو معلوم تھا. وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِهِ وَمَخْرَجِهِ وَشَكْلِهِ فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا. جی، اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ حسین نے، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں امام حسن کہہ رہے ہیں، ایک تو اپنے ماموں سے بھی پوچھ لیے تھے اور اپنے ابا سے بھی پوچھ لیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. اپنے ابا سے یعنی مولا علی سے. میں دیکھا کہ حسین ماموں سے بھی پوچھ لیے تھے اور میرے سے پہلے اپنے ابا سے یعنی مولا علی سے بھی پوچھ لیے تھے. عن مدخلہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے تو کیسے ہوتے. وعن مخرجہ، گھر کے باہر ہوتے تو کیسے ہوتے. وشکلہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا. فلم یدع منہ شیئا، کوئی چیز امام حسین پوچھے نہیں. میں ان کو سرپرائز کرنے بتانے کے لیے گیا تھا، مجھے پتا چلا کہ وہ مجھ سے زیادہ اپنے ماموں سے بھی اور اپنے ابا سے دونوں سے پوچھ لیے اور سارے باتیں پہلے سے وہ پوچھ کے رکھ لیے، کوئی چیز نہیں چھوڑے. حسین کوئی چیز نہیں چھوڑے. قال الحسین فسألت ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب امام حسن ان کے سامنے بولے تو یہ بتایا کہ میں اپنے ابا سے بھی پوچھ لیا. پھر کیا پوچھے اپنے ابا سے؟ تو امام حسین کہتے ہیں، اب امام حسن سے وہ کہہ رہے ہیں، اب اس میں راوی حدیث امام حسن ہے، امام حسن راوی حدیث ہے اور امام حسین ان کو بیان کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو امام حسین علیہ السلام اپنے بڑے بھائی حسن سے کہتے ہیں فسألت ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال
امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے ابا علی ابن ابی طالب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں داخل ہونا یعنی گھر میں آنا کیسا ہوتا تھا، گھر میں کیسا گزارتے تھے حضور، اس کے بارے میں پوچھا تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا فقال کان اذا آوى الى منزله جزأ دخوله ثلاثه اجزاء، جب رسول اکرم اب یہ مولا علی فرما رہے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے تو گھر کا ٹائم، اپنے جو گھر کا ٹائم ہوتا وہ ٹائم کو 3 حصوں میں سرکار بانٹتے تھے، گھر میں رہے وقت اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، جزءا للہ ایک حصہ اس میں اللہ کے لیے ہوتا، وجزءا لأہلہ اور ایک حصہ اپنی فیملی کے لیے ہوتا ہے، وجزءا لنفسہ اور ایک حصہ خاص اپنے آپ کے لیے ہوتا، ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے گھر کا ٹائم، اور ایک حصہ صرف اپنے آپ کے لیے، ثم جزأ جزءہ بینہ وبین الناس، پھر جو اپنا حصہ ہوتا جو اللہ کے لیے جو ٹائم مختص کرے وہ صرف اللہ کے لیے ہی ہوتا، اور جو گھر والوں کے لیے رکھے ہیں وہ صرف گھر والوں کا ہوتا ہے، اور جو اپنا ٹائم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ٹائم، اپنا ٹائم جو ہوتا ہے جزأہ بینہ وبین الناس، تو اس ٹائم کو جو اپنا ٹائم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور پبلک کے درمیان بانٹ دیتے اس کو، یعنی گھر میں آنے کے بعد بھی لوگ کا مسئلہ نہیں، اس میں بھی اپنے ٹائم میں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ کے لیے ٹائم نکالتے۔ یہ یاد رہے کہ جب سرکار باہر ہوتے تو سارا ٹائم لوگ کو دیتے تھے، باہر ہوتے تو سارا ٹائم لوگ کو ہوتے، اور گھر میں جب آتے تو اپنا جو ٹائم ہوتا ہے پرائیویٹ ٹائم جو ہے، جس کو آج کل نوجوان کیا کہہ رہے ہیں، می ٹائم، وہ جو می ٹائم ہوتا ہے نا، اپنا خاص اپنے کام کے لیے اپنے سکون کے لیے جو ٹائم ہوتا، اس ٹائم میں سے بھی لوگ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت نکالتے۔ پھر فرماتے فرد ذلك بالخاصة على العامة، اور اس ٹائم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص لوگ کو زیادہ اہمیت دیتے عام لوگ کے مقابل میں، وہ جو اپنا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں عوام کے مقابل میں خواص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ولا يدخر عنهم شيئا، اور ان سے کوئی بات سرکار چھپاتے نہیں، ہر بات ان کو بتاتے، جنگوں کے مسائل ہوتے، فائنینشیل مسائل ہوتے، یعنی ملک کے، اپنے ملک کے اور نظام کے، اور کیسا کرنا ہے کیا کرنا ہے، عبادت کے مسائل ہوتے ہیں، فقہ کے مسائل ہوتے ہیں، سارے مسائل جو ہوتے ہیں وہ ٹائم میں عوام الناس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، عوام الناس کے مقابل میں خاص لوگوں کو انٹری دیتے اور ان سے یہ خاص گفتگو فرماتے جو کہ سرکار کا اپنا ٹائم ہوتا ہے۔ وَكَانَ مِن سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الْأُمَّةِ إِيثَارُ أَهْلِ الْفَضْلِ بِإِذْنِهِ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ امت میں سے آپ جو ہے اہل الفضل خاص لوگ جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے۔ اب اس میں یعنی اوپر بھی لائن آ گئی خاص لوگ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور نیچے بھی لائن آ گئی خاص لوگ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب جو ایم پی ایم ایل اے ہوتے ہیں اور بڑے عہدیدار ہوتے ہیں اور بڑے پیسے والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے۔ دیکھو سرکار کی سنت سے معلوم ہو جا رہا نہیں ایسا نہیں، حدیث کو پوری پڑھیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار میں یہ بات معلوم ہوتی کہ امت میں سے فی جزء الامت ایثار اہل الفضل باذنہ، یعنی امت کا جو ٹائم ہوتا اس کے اندر بھی، اور اپنا جو خاص ٹائم ہوتا اس کے اندر بھی جو ہے جو اہل الفضل ہوتے ہیں، جو خاص لوگ ہوتے ہیں، پوزیشن والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اب خود سرکار اجازت دے کر جو ہے ان کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، ان کو پریورٹی دیتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَقَسْمُهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ، اور ان کی تقسیم یعنی اچھا کون ہے، وی آئی پی کون ہے، افضل کون ہے اور خاص مقام والا کون ہے، اس کی تقسیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے دینداری کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ ان کی دینداری یعنی جو زیادہ نیک ہوگا، جو زیادہ متقی ہوگا، جو زیادہ اچھا ہوگا، جو زیادہ قوم کی خدمت کرتا ہوتا، جو زیادہ دیندار ہوتا۔ اب ہمارے پاس ایک غلط مفہوم ہے انڈیا پاکستان کے اندر ایک غلط سوچ ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دیندار کہتے ہیں تو فوراً ایک تصور آتا ہے سر پہ شملہ ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، جبہ اچھا پہنتا ہو، یہ دیندار ہے۔ نہیں، اس کو دیندار نہیں، یہ بھی اچھی چیزیں ہیں، یہ بھی دین کا ایک چھوٹا سا حصہ ضرور ہے، دین کا حصہ یہ ضرور ہے، لیکن اس کو دینداری نہیں کہیں گے۔ دینداری جو سچ بولتا ہو، جو لوگوں کی مدد کرتا ہو، جو اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرتا ہو، جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو، اس کو کہتے ہیں دینداری۔ جو رشوت نہیں لیتا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو، حلال کماتا ہو، لوگوں کی مدد کرتا ہو، اپنے ذمہ داریاں پورے کر کے دوسروں کی ذمہ داریوں میں ان کی مدد کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں دیندار۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ دیندار ہے، جو جس کا کردار زیادہ اچھا ہے، جو بہت اچھا ہوتا ہے، جی متقی اور اللہ والا ہوتا ہے اور اللہ کی خاطر بندوں کی خدمت اور اللہ کی عبادت مکمل کرتا ہو، اس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ اہمیت دیتے. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ. اب یہ جو لوگ آتے تھے سرکار کے پاس، یعنی بڑے بڑے لوگ، اچھے اچھے نیک اور متقی اور اہل اللہ جو آتے تھے، وہ اہل اللہ میں سے فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے جن کی ایک ضرورت ہوتی. وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ، اور ان میں سے کئی لوگ ہوتے جن کی دو ضرورتیں ہوتی. وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ، اور ان میں کئی لوگ ایسے ہوتے جن کے بہت سارے ضرورتیں ہوتی ہے. فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ وَيُشْغِلُهُمْ فِي مَا أَصْلَحَهُمْ وَالْأُمَّةَ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْهُ. پھر فرماتے ہیں تو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کرتے اور وہ لوگ کو مشغول کرتے ہیں اس چیز میں جس کے ذریعے امت کی بھلائی ہو سکی. دیکھو جو آدمی جس علاقے میں یعنی ایک پوزیشن رکھتا ہو، لوگ اس کی بات سنتے ہو، متقی ہو، اللہ والا ہو، اچھا ہو، لوگوں کی خدمت کرتا ہو، جی اس کے مذہبی ذمہ داریاں یا اس کے سوشل ایکٹیویٹیز سب خیر کے لیے، اچھائی کے لیے چلتے ہوں، ایسے آدمی کے ضرورتیں سرکار پوری کرتے تھے اور اس کو ایسے کاموں میں مصروف کرتے تھے جس کی وجہ سے امت کی، کمیونٹی کی، سوسائٹی کی بھلائی ہو. فیما اصلحہم والامت من مسئلتہم عنہ واخبارہم، اور ان کو اس چیز میں مصروف کرتے تھے جس کے ذریعے وہ اصلاح کرتے تھے، یعنی ان کا بھی سدھار ہو اور امت کی بھی سدھار ہو. من مسئلتہم عنہ واخبارہم بالذی ینبغی لہم، تو ان کو وہ سارا کچھ سکھا دیتے جو امت میں جانے کے بعد انہوں بیان کرنا ہے. عامت الناس کو، ہر آدمی سرکار تک آئے اور پوچھے، اس کو آسان کر دیتے تھے کہ جو خواص ہوتے تھے، جو اہل اللہ ہوتے تھے، ان کو سرکار اتنا سکھا دیتے کہ وہ لوگ جا کر لوگ تک پہنچا دیتے اور لوگ کی اصلاح کر دیتے، اور لوگ کو سرکار سے پوچھنے کی ضرورت پڑنے سے پہلے یہ لوگ سے ہی پوچھ کر یہ لوگ ان کا کام ادا کر دیتے تھے اور کام اس طرح سے ہو جاتا تھا. وَيَقُولُ لَهُمْ، ان کو یہ سارا کچھ سکھاتے، اچھے لوگ کو اور خاص لوگوں کو اور منزلت والے لوگ کو یہ سب باتیں سکھاتے، ان کو سمجھاتے اور ان سے یہ کہتے لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، تم میں سے جو حاضر ہے وہ جو غیر حاضر لوگ ہیں ان کو جا کر سنا دے. تم میں سے جو بھی پریزنٹ ہے اس وقت اس کو میں بتا چکا ہوں، تم جاؤ اور جو لوگ پریزنٹ نہیں تھے اس وقت، جو لوگ غائب تھے، ان کو جو ہے جا کر یہ باتیں پہنچا دو. ٹھیک ہے. وَأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سسٹم چلاتے تھے اس طرح سے. پھر فرماتے وَأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا، اور وہ لوگ، اور ان سے کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاص لوگوں سے کہتے تھے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ضرورتیں مجھ تک آ کر بیان نہیں کر سکتے. ہر کوئی آقا سے بات نہیں کر سکتا تھا، یعنی آقا کی وجاہت ایسی تھی، آپ کا رعب ایسا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو حالانکہ بہت جمال تھا، لیکن جمال میں بھی ایسا جلال تھا کہ ہر آدمی بات کر نہیں پاتا، اپنی بات بول نہیں پاتا تھا. تو فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم لوگ جاؤ اور لوگ تک یہ باتیں پہنچاؤ، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی ضرورت مجھ تک لانا چاہتا ہے لیکن نہیں لا پاتا ہے، نہیں پہنچا سکتا، اپنی بات نہیں رکھ سکتا آ کر، تو اس کی ضرورت اگر کچھ ہے تو میرے کو اطلاع کرو. جی وَأَبْلِغُونِي، اور مجھ تک پہنچاؤ حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا، اس چیز کی ضرورت، اس کی پریشانی مجھ تک پہنچاؤ جو خود نہیں پہنچا سکتا اپنی بات. جی اس میں ایک یعنی سرکار کی ایک تعلیم ملتی ہے اس میں کہ کمزور لوگوں کے کام نکالنے کے لیے ریکمینڈ کرنا، فون کرنا، جا کے ان کے کام نکالنا، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے اور رسول اللہ کا حکم ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کے کام نہیں کر سکتے، کمزوری رہتی ہے، یعنی ہر آدمی ذہنی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے وہ پوزیشن نہیں رکھتا کہ ہر آدمی اپنا کام نکال لے. جو لوگ اپنے کام نہیں کر سکتے ہیں ان کے کام لے جا کر کرانا، ریکمینڈ کرنا، کسی کو سپورٹ کرنا، یہ بہت اچھا کام ہے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے. پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی آدمی کسی سلطان کے پاس، سلطان معنی بادشاہ، سلطان بمعنی ہر وہ آدمی جو وہ کام کرنے کا کنٹرول رکھتا ہے. ایک آفیسر ہے جس سے کام نکالنا ہے، ایک غریب آدمی ہے اپنا کام ان سے نہیں کرا سکتا، اپنی بات نہیں رکھ سکتا آفیسر کے سامنے. آپ گئے بیچ میں جی اور اس سے بات کرے، اس کی ضرورت کو سمجھے اور جا کر آفیسر سے بات کرے اور اس کی ضرورت کو جو ہے اس آفیسر جو ذمہ دار آدمی ہے، وہ عہدیدار ہے، وہ ایم ایل اے ہے، وہ ایم پی ہے، وہ عہدیدار ہے، اس کے پاس وہ بات کو صحیح ڈھنگ سے پہنچا دیے. اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے،
سمجھنے بات. فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا. پس جو کوئی آدمی ایسے سلطان کے پاس، ایسے عہدیدار کے پاس اس آدمی کی ضرورت کو اور اس آدمی کی بات کو صحیح ڈھنگ سے رکھ دیتا ہے جو خود اپنی بات کو نہیں پہنچا سکتا، اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے گا ثبت اللہ قدمیہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو قیامت کے دن ثابت قدم رکھے گا. قدم کیا ہوتا؟ قدم اکھڑ جاتے، جیسے میدان میں جنگ میں قدم اکھڑ جاتے نا انسان کے، اس طرح سے میدان محشر میں قیامت کے دن لوگ کے قدم اکھڑ جاتے ہیں. اس دن ثابت قدم رہنا کب؟ کس وقت؟ جس وقت اللہ تبارک و تعالی سوال فرما رہا ہو، اس وقت آدمی ثابت قدم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے. جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے، اس کی ضرورتیں نکالتا ہے اور ان کی بات آگے تک بڑھاتا ہے، جو وہ نہیں کر سکتے تھے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ثابت قدم رکھے گا. ثابت قدم یعنی ایمان پر اور کلمے پر. ٹھیک ہے. وَلَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ دوسرے باتیں ہوتی نہیں تھی. اس کے علاوہ جی انہوں کیا کرے، ان کا کیسا ہوا، ان کی غیبت، ان کا ٹھٹا، ان کا مذاق، جی یہ لطیفے ہوئے، جوکس ہوئے، یہ چیزیں سرکار کے پاس نہیں ہوتے تھے. سرکار کے پاس کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی بات ہوتی تھی، ویلفیئر کی بات ہوتی تھی، ویلفیئر کی، چیریٹی کی، انسانیت کی، ہیومینٹی کی یہ بات ہوتی تھی. وَلَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ. سرکار کے پاس اس کے علاوہ، سرکار کی محفل میں اس کے علاوہ باتیں ہوتی نہیں تھی، اور سرکار ان کے علاوہ باتیں قبول کرتے بھی نہیں تھے. کوئی آ کے زبردستی کی ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں اگر سنانے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہی نہیں تھے، بولتے یہ بند کرو یہ گفتگو. يَدْخُلُونَ رُوَّادًا. وہ لوگ جو خاص لوگ کے ٹائم تھا نا، یہ خاص لوگ کو دیتے سو ٹائم. یہ خاص لوگ جب سرکار کے پاس آتے تو طلبگار بن کے آتے. کسی کو علم چاہیے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو ریکمنڈیشن چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، ہر آدمی طلبگار بن کے آتا ہے. وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ ذَوَاقٍ. اور ان کو سرکار اس وقت تک نہیں بھیجتے، یعنی وہ لوگ گھر سے اس وقت تک نہیں جاتے سرکار کی بارگاہ سے جب تک کچھ کھا نہ لیتے. لوگ اپنے کام لے کر آتے، سرکار ان کے کام بھی کراتے، ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے. ان کو کھانا کی سرکار کے پاس کوئی آئے تو بغیر کچھ چکائے کہ ایک کھجور ہی صحیح جی، مگر اس کے بغیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بھیجتے نہیں تھے. وَيَخْرُجُونَ أَدِلَّةً یعنی عَلَى الْخَيْرِ. اور وہ جب وہاں سے نکلتے تو نہ صرف ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے اور لوگوں کی ضرورتیں پورے کرنے کے قابل بن کے نکلتے. سرکار کے پاس ضرورت مند بن کے آتے جی، ضرورت لے کر آتے، اپنی ضرورت بھی پوری کرتے اور باہر نکل کر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے قابل بن جاتے ہیں. لوگ کے لیے وہ رہنما بن جاتے ہیں، خیر کی طرف اور صحیح راہ کی طرف ہدایت کرنے والے، گائیڈ کرنے والے بن کر نکلتے ہیں. اللہ اللہ. دلی میں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کے لیے میں جب گیا تھا، ویسے تو کئی مرتبہ گیا لیکن پہلی مرتبہ جب گیا تو وہاں پر تختی دیکھا تھا. وہ غالباً ابھی بھی ہے وہ تختی، جب بھی گیا دیکھتا ہوں، اور بارگاہوں میں بھی ہے وہ، لیکن میں پہلی مرتبہ اس شعر کو وہاں پر دیکھا تھا. وہاں پر ایک تختی پر شعر لکھا ہوا ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں. اس میں لکھا ہوا ہے کعبۃ العشاق باشد ای مقام، کعبۃ العشاق باشد ای مقام، ہر کے ناقص آمدی جا شد تمام. جی مجھے فارسی نہیں آتی لیکن یہ شعر پڑھا تو بڑا مزہ آیا اور یاد بھی ہو گیا، اور معنی بھی اس کا بالکل ایزی تھا، یعنی عربی سے قریب تھا تو سمجھ گیا. کعبۃ العشاق باشد ای مقام، اس مقام پر سارے عاشقوں کا کعبہ موجود ہے. حضرت بختیار کاکی کے لیے کہہ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ جی، اس جگہ عاشقوں کا کعبہ موجود ہے، کعبہ موجود ہے عاشقوں کا. ہر کے ناقص آمدی، ہر ناقص اور کمزور یہاں پر آتا ہے، جا شد تمام جی، یہاں سے نکلتا ہے تو وہ کامل بن. ہر ناقص آمدی جا شد تمام، ہر ناقص یہاں پر آتا ہے تو کامل، مرد کامل بن کر جاتا ہے. تو یہ شعر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اچھے طریقے سے بیٹھتا ہے اور جمتا ہے، اور ان سے اوپر والوں پر بھی جمتا ہے. اور یہ یعنی صحیح دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ شعر سب سے زیادہ جمتا ہے کہ جہاں پر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور سرکار غریب نواز اور غوث اعظم بھی جہاں جس در کے سوالی ہوں، وہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ وہ اگر کامل ہے،
بختیار کاکی اور غریب نواز اور احمد رفاعی اور غوث العظم اور یہ سارے کچھ اگر کامل ہیں تو وہ در مصطفیٰ پر آ کر کامل ہو کر گئے. یہ خواص کے لیے تھا. جو خاص آتا ہے تو اپنی ضرورت لے کر، خاص لوگ اپنی ضرورت حضور کے پاس لے کر آتے اور حضور ان کو مکمل کرتے، ایسا مکمل کر دیتے کہ وہاں سرکار کی بارگاہ سے آ کر پھر جب نکلتے وہ لوگ تو پھر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے والے بن جاتے. قال فسألته، ٹھیک ہے، قال فسألته عن مخرجه. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں تو پھر میں اپنے ابا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر نکلتے کیف کان یصنع فیہ، جب سرکار گھر سے باہر نکلتے تو ان کا مسئلہ کیا تھا. گھر کے اندر تو بتا دیے 3 حصے، ایک اللہ کا، ایک فیملی کا، ایک خود کا، اور خود کے ٹائم میں خاص لوگوں کو بلا کر ان کو تعلیم دے دیتے تھے، یعنی ایک حصہ اپنے ٹائم میں سے ایک حصہ خاص لوگوں کو دے دیتے تھے. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني. فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام سے جب پوچھے کہ جب باہر امام حسین جب پوچھے مولا علی سے کہ جب باہر نکلتے تو حضور کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، تو فرمائے مولا علی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تھے تو وہ اپنی زبان کو روک کے رکھتے تھے. یخزن لسانہ، اپنی زبان کو ریزرو رکھتے تھے، روک کے رکھتے تھے، جی سیو کرتے تھے. الا فیما یعنی صرف اسی معاملے میں سرکار بیان فرماتے تھے جو ان سے متعلق ہو، جو چیز ان سے متعلق ہو، جو چیز کام کی ہو، جہاں پر بولنا چاہیے وہیں پر سرکار بولتے تھے. اس کے علاوہ کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولتے، روک کے رکھتے تھے. وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے تھے، ان کے دلوں کو جوڑتے تھے، محبتیں بڑھاتے تھے، آپس میں نفرت پیدا نہیں کرتے تھے. یعنی کوئی آدمی نہیں ہے اور بولتے ارے انہوں نے ایسا کیوں کرا بھائی، اس کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم سوال کے طور پہ سوال کرتے تھے لیکن دوسرے کے دل میں آہستہ آہستہ اس کے لیے دوری اور نفرت آتی تھی. یہ کام سرکار کبھی نہیں کرتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوڑنے کا کام کرتے تھے جہاں تک ہو سکا. اگر کسی سے کچھ اونچ نیچ بھی ہو گئی تو اس کے لیے کچھ اچھا کیا کہتے ہیں ایک ریزن بناتے تھے، اس کے لیے ریزن بتاتے تھے کہ اس وجہ سے کرا ہوگا. حسن ظن پیدا کرتے تھے لوگ کے درمیان. ان کو جوڑنے کا کام کرتے تھے، ان کو توڑنے کا اور دور کرنے کا کام نہیں کرتے. وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، اور کسی قوم کا اگر بڑا آدمی آئے، اگر کسی قوم کا بڑا آدمی آئے تو اس کو خوب عزت دیتے تھے. کوئی فیملی والا ہو، کوئی خاندان قبیلے کا سردار آیا ہو، کسی علاقے کا نامور آدمی آیا، کسی بھی قوم کا اگر عزت دار آدمی آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خوب عزت دیتے تھے اور اس کی قوم پر بڑا بناتے تھے. جی اگر کوئی چھوٹا ہے اور کوئی بڑا ساتھ میں ہو تو ایسا نہیں کہ آپ بڑے کو چھوڑ دے کے اس کے آدمی کو اپنی طرف کر لی. یہ ہوتا ہے، یہ تنظیمات کے اندر اور انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دینی مدارس میں اور خانقاہوں میں بھی یہ چیز دیکھا جاتا ہے کہ ان کے آدمی کو اپنی طرف کھینچ لو، اس کے آدمی کو اس کی طرف کھینچ لو، ذرا لنک بن گیا تو اس کو ادھر اچک لو اپنی طرف. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. سرکار یہ کام نہیں کرتے تھے. سرکار کو معلوم ہوتا کہ یہ ان کا آدمی ہے تو اس کو تاکید کرتے رہتے تھے کہ اب اپنے بڑے کے تم وفادار رہنا، اور بڑے کو بتاتے تھے کہ تم اپنے قوم کے بڑے بننا اور بڑے بننے کا یہ کردار ہے، اس کو ایسا نبھانا، اس کو ایسا. وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، جی بڑے کو بڑا بناتے تھے اور اپنے قوم کو لے کر چلنا سکھاتے تھے اور چھوٹوں کے سامنے بھی بتاتے تھے کہ یہی تمہارے بڑے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ آدمی کو اپنا پٹھا بنا لیا اور ان کو جو ہے پیدل کر دیا. نہیں، یہ بہت ہلکے طریقے ہیں. یہ بہت ہلکے کیا کہتے ہیں اموی اور عباسی سیاستوں سے آئے چیزیں ہیں. یہ رسول ہاشمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار نہیں. وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ، فرماتے ہیں وَيَحْذَرُ النَّاسَ، لوگ سے الرٹ رہتے تھے، بلکہ یحذر یہاں پر پڑھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. یحذر الناس، لوگ کو الرٹ رکھتے تھے، ہوشیار بناتے تھے لوگ کو، بیوقوف نہیں رہنا، کوئی بھی چیز اپنی ضائع نہیں کر دینا، دوسروں کے شر سے اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرنا. یحذر الناس، لوگ کو بھی الرٹ کرتے تھے. وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشْرَهُ وَلَا خُلُقَهُ، اور لوگ کے ساتھ خود جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اخلاق کے ساتھ ہوتے اور اچھے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہوتے اور ان کا بیہیویئر بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی الرٹ رہتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر قسم کا آدمی آتا، ہر قسم کا آدمی آتا، مسلم آتا، کافر آتا، نیک آتا، بد آتا، مالدار آتا، غریب آتا، نیک نیت آتا، بد نیت آتا، خیر پسند آتا، شر پسند آتا، ہر قسم کا آدمی سرکار کے پاس آتا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اچھے اخلاق سے ملتے، سب کو کھلاتے پلاتے، سب سے مسکرا کے بات کرتے، لیکن الرٹ رہتے. جی اپنے اخلاق اپنی طرف سے سب کو اچھائی دیتے، لیکن اگر کوئی شر دینا چاہا، کوئی ڈیمیج کرنا چاہا تو اپنے آپ کو اتنا سیف رکھتے کہ وہ ڈیمیج بھی نہیں کر سکتا سرکار کو. جی
کوئی جھوٹا الزام لگا دے, کوئی تکلیف پہنچا دے, کوئی ڈیمیج کر دے, کوئی راز کی بات لے کے نکل جائے اور نقصان پہنچا دے قوم کو, یہ بھی نہیں ہونے دیتے تھے. یعنی اخلاق پورے رہتے تھے لیکن الرٹ رہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے ملنے والے لوگ کو بھی ہوشیار بننے اور الرٹ رہنے کے لیے تاکید فرماتے اور خود بھی الرٹ رہتے تھے. اور وہ الرٹ رہنے میں کیا کہتے ہیں, جیسے لوگ ہوتے ہیں نا بالکل بات ہی نہیں کر رہے ہیں, بالکل رکھا پن, نہیں, پورا مکمل بات کرتے ہیں, مسکراہٹ رہتی, سب کچھ رہتے, لیکن خود کو نقصان پہنچنے نہیں دیتے. یہ بہت اچھی صفت ہے یہ. وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی خیریت پوچھتے. یہ ایک سنت ہے, یہ اپنے دوست کی, اپنے احباب کی, اپنے متعلقین کی خیریت لینا, ان سے خیریت پوچھتے رہنا. پھر فرماتے وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ, اور لوگ سے ہی پوچھتے ہیں کہ لوگ کا حال کیا چل رہا ہے, محلے میں جو ہے کیا چل رہا ہے, محلے والوں سے ہی پوچھتے جی اس طرح سے. وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّي, اور کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو اس کی تعریف بھی کرتے ہیں, اس کو اسٹیبلش بھی کرتے ہیں, مضبوط بھی کرتے ہیں. ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, لوگ کے ذہنوں میں وہ چیز ڈالتے. جب اچھا کام کوئی ہوتا تو لوگ کے ذہنوں میں ڈالتے, اس کو مضبوط کرتے. اور جی وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُهَوِّي, اور اگر کوئی غلط چیز ہو, کوئی خراب کام ہو جائے تو اس کو خراب بیان کرتے ہیں اور اس کو ہلکا بنا دیتے لوگ کی نظر میں, وہ چیز کو اچھی بننے نہیں دیتے. جیسا آج کے زمانے میں کیا ہے, کوئی اگر کسی کو دھوکہ دیا, کوئی اگر دھوکہ دیا تو اوہو کیا اسمارٹ تھا, وہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, بری چیز کو طاقت دے رہے ہیں آپ. جی ایک آدمی غلط کام کر کے آیا اور ہم کیا کریں, ارے بڑا ہوشیار تھا بھائی, کیا پیسہ نکال کے بھاگا بھائی, کیا ہوشیار ہے. یعنی اپنی اولاد کے اوپر, دوسروں کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے, یعنی جو لوگ کو دھوکہ دے کر گیا ان اسمارٹ ہو, پیسہ نکال لیا بھی, ارے ہو مزہ بھی ہو رہا, لوگ بھی تعریف کر رہے ہیں اس کو. نہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. جو اچھی چیز آئے تو اس کی تعریف کرتے تھے, اس کو اسٹیبلش کرتے تھے, لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاتے تھے. اور اگر کوئی خراب چیز سامنے آ جائے, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خراب چیز کو لوگوں کے ذہنوں میں خراب بتا دیتے تھے, چھپاتے نہیں تھے اس کو, یہ چیز خراب ہے, یہ فراڈ ہے, یہ گندگی ہے, یہ اس طرح سے ہے. جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراب کو خراب بتا دیتے تھے اور اس کو لوگوں کی نظروں میں ہیچ اور ہلکا اور گندا بنا کے چھوڑ دیتے تھے. مانو یہ گندا ہے تو گندا ہے بس خلاص, جی اس کو لوگ گندا ہی سمجھنا, اس کو خراب ہی سمجھنا. یقبحہ ویہوی معتدل الامر غیر مختلف, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام اعتدال کے ساتھ ہوتا, کوئی کام میں بھی ایکسٹریم جانا اور شدت پسندی نہیں ہوتی تھی. غیر مختلف, ٹھیک ہے, اعتدال کے ساتھ کام کرتے ہیں, کسی ایک طرف بھی ان کا جھکاؤ زیادہ نہیں ہوتا. ولا یغفل مخافۃ ان یغفلوا او یملوا, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ پر نظر رکھنے میں اور ان کی اصلاح کرنے کے مسئلے میں کبھی بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں, تساہل نہیں برتتے, کبھی غفلت نہیں کرتے, کبھی انجان نہیں ہوتے. اصلاح کا مسئلہ جہاں پر ہے تو پوری اصلاح کرتے. کیوں, اگر تھوڑا بھی لوگ کو چھوڑیں گے تو پھر لوگ غفلت میں آ جائیں گے اور برے کام کو ایزی سمجھنے لگیں گے, یا اچھے کام کرنے سے وہ بیزار ہونے لگیں گے. جی ان کو چانس ہی نہیں دیتے تھے. ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تک ممکن ہو سکے ہر جگہ اصلاح کرتے رہتے, اور کبھی غفلت, اصلاح کرنے کے مسئلے میں کبھی غفلت نہیں کرتے. لکل حال عنده عتاد, یہ مولا علی علیہ السلام سے جو احادیث آئیں گے نا, جو مولا علی علیہ السلام کے الفاظ, جیسا کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے الفاظ ہے اب ہم جو پڑھ رہے ہیں, تو اس میں ہوتا کیا ہے, دوسرے احادیث ہم پڑھتے ہیں, آپ غور کریے, جب دوسرے احادیث شریفہ ہم دوسروں کے اقوال جب پڑھتے ہیں تو ایسا جملہ پڑھتے اور آگے بڑھ جاتے, جملہ پڑھتے اور آگے بڑھ جاتے اور ہو جاتا. مولا علی علیہ السلام کے جملے ایسے نہیں ہوتے. مولا علی علیہ السلام کا جملہ اگر تین ورڈ میں آیا نا تو اس کی تشریح 1 گھنٹہ جاتی. اب ہم بالکل شارٹ ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں گے کتنا سلو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ مولا علی علیہ السلام کے جملوں کا کمال ہے کہ کم ورڈز میں میننگ بہت بیان کر دیتے ہیں, میننگ بہت بیان ہو جاتا اس کے اندر. ایون جو یہ حدیث شریف کی, اب یہ حدیث شریف ہے اور بھی احادیث ہے مولا علی علیہ السلام کے جو الفاظ ہے اس پر, اس کی جب شرح پڑھتے ہیں ہم, دوسرے احادیث کو ہم پڑھتے ہیں 3 لائن کی حدیث ہے, اس کی شرح 10 لائن میں ہوگی. مولا علی علیہ السلام کی حدیث 3 لائن میں ہوگی, اس کی شرح کرنے بیٹھے تو جو ہے 3 صفحے 4 صفحے بن جاتے, 3-4 پیجز بن جاتے. یہ مولا علی علیہ السلام کا کمال ہے, یہ آپ کا یہ کمال میں سے, ٹھیک ہے. لکل حال عنده عتاد, مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی عجیب تیاری رہتی ہے, ہر سچویشن کے لیے آقا کے پاس تیاری ہوتی, ہر سچویشن کے لیے. پتہ نہیں کب کیا سچویشن آ جائے, خوشی کا آ جائے, غم کا آ جائے, جنگ کا آ جائے, فائنینشیل پرابلم کا آ جائے, اچانک زیادہ پیسہ آ جائے. جی کوئی سچویشن ایسی آئے, مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں, پریشانی کی بات نہیں ہے. مان لیجئے ایک مڈل کلاس کا آدمی ہے, اگر اس کے گھر پہ اچانک جو ہے کوئی 10 کروڑ روپے لا کے دے دیے تو اس کی کیا حالت ہوتی دیکھیے آپ. حالانکہ پیسہ آیا تو خوشی کی بات ہے نا, پیسہ رکھنا کیسا, کیا کرنا, اس پہ اس کا دماغ گھوم جائے گا, وہ تو پاگل ہو جائے گا. جی
अलग अलग सिचुएशंस आते थे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला ये रहता, जैसा कि मौला अली फरमा रहे लिकुल्लि हालिन इंदहु अताद, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं कि जो सरकार को सरप्राइज कर दे या परेशान कर दे, नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आती। कोई यानी दुश्मन हमला कर दिया हो, फलां जगह से इतना गनीमत आ गया हो, लोग आपस में लड़ लिए हों, फलां साहब शहीद हो, कोई सिचुएशन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तो लगता ही नहीं कि सरकार इसको अंदाजा नहीं किए थे या सरकार परेशान हुए, नहीं, लिकुल्लि हालिन इंदहु अताद, हर सिचुएशन के लिए सरकार के पास तैयारी रहती थी, हर हाल के लिए तैयार रहते थे। और ये कैसा पैदा होता है, ये कमाल तवक्कुल अल्लाह से पैदा होता है। ये सरकार जो है अपने किरदार में बताए, अल्लाह पर जितना ज़्यादा भरोसा होता ना, तो फिर दुनियावी हालात के तगय्युर और उसमें अचानक होने वाले चेंजेस इंसान को परेशान नहीं करते। और ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़े आइडियल और मॉडल है। ठीक है, ला युक़स्सिरु अनिल हक़्क़ि वला युजाविज़ुहु, जो हक बात होती है, जो सही काम होता है, न उससे बढ़कर करते सरकार, न उससे कम करते। ठीक है, अल्लज़ीना यलूनहु मिनन नासि खियारुहुम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल नज़दीक वही अफराद रहते थे जो सबसे अच्छे होते थे। सरकार के अतराफ लोग कौन रहते थे? जो सबसे अच्छे रहते थे सरकार के अतराफ। जी, जो करीबी लोग होते, कौन रहते थे करीब में? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। सरकार के करीब कौन होते? हज़रत अम्मार होते, हज़रत मिक़दाद होते, जी, हज़रत ज़ैद होते। अहले बैत तो अहले बैत सबसे ज़्यादा करीब होते, मैं अहले बैत से अलावा सहाबा की बात कर रहा हूँ मैं, ये अफराद करीब होते। हज़रत सअद बिन उबादा होते, सअद बिन मुआज़ होते, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी होते, अब्दुर्रहमान इब्न औफ होते, ये खियारुन नास, ये सबसे अच्छे लोग, सबसे अच्छे लोग। अफ़ज़लुहुम इंदहु अअम्मुहुम नसीहतन, अच्छा हुज़ूर उनके नज़दीक सबसे अच्छा आदमी होता कौन? सबसे अच्छा आदमी हुज़ूर के सबसे करीब होता, जो सबसे करीब है मतलब सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा होता कैसा? जो दिखने में अच्छा होता है या पैसे में अच्छा होता है या कैसा अच्छा होता हूँ? फरमाते हैं अफ़ज़लुहुम, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते अफ़ज़लुहुम इंदहु अअम्मुहुम नसीहतन, फरमाते हैं जो लोग के लिए जितना ज़्यादा भलाई चाहता है वही इंसान उनकी नज़र में अच्छा होता है। वही इंसान सहाबे किराम के और सरकार की नज़र में ज़्यादा अच्छा होता है जो लोग के लिए ज़्यादा अच्छा चाहता हो। जी, जो लोग के लिए अपनी नमाजों पे नमाजें पढ़ रहे हैं लेकिन दूसरों की उनको फिक्र नहीं है, ऐसा आदमी अच्छा ज़रूर है लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा कौन है? जो सबके लिए अच्छा हो, खुद के लिए भी अच्छा हो और सबके लिए भी अच्छा हो। अअम्मुहुम नसीहतन, जिससे लोग को जितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है उन सहाबा की नज़र में उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, फिर आगे फरमाते व अअज़मुहुम इंदहु मंज़िलतन अहसनुहुम मुवासातन व मुआज़रतन, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में सबसे ज़्यादा बाअज़मत और सबसे ज़्यादा अफजल इंसान और सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान वो होता है, सरकार की नज़र में सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो आम्मतुन नास के लिए, सबके लिए, जो सबसे ज़्यादा लोग के साथ अच्छी बात करे। मुआसात, जी, मुआसात कहते हैं अच्छे अखलाक से बात करना और लोग के ज़रूरतें पूछना, लोग का दिल जोई करना, उनको हिम्मत दिलाना, व मुआज़रतन, और उनको सपोर्ट करना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, काम कराना, लोगों की मदद करना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना। जो लोग से बात अच्छी करता हो और उनके काम करता हो, सरकार की नज़र में वही इंसान सबसे अच्छा है, सरकार की नज़र में वही इंसान सबसे अफजल है। क़ाल फ़सअल्तुहु अन मजलिसिही, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं फिर उसके बाद मैं अपने अब्बा जान से, हुजूर अकरम अपने अब्बा मौला अली अलैहिस्सलाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटिंग के बारे में पूछा कि सरकार की बैठक कैसी होती थी, उनकी महफिल, सरकार की महफिल कैसी होती थी। फ़क़ाल, तो मौला अली ने फरमाया काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यक़ूमु वला यजलिसु इल्ला अला ज़िक्रिन। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बैठते या जब भी उठते तो अल्लाह के जिक्र के बगैर ना बैठते ना उठते, यानी बैठते वक्त भी अल्लाह को याद करते और उठते वक्त भी अल्लाह ताला को याद करते। उठते बैठते हरकत करते वक्त अल्लाह का नाम लेना ये सरकार की सुन्नत है। जी, अल्लाह कह के उठते, अल्हम्दुलिल्लाह कह के बैठते, इस तरह से मुख्तलिफ होंगे, सुबहान अल्लाह होगा, अल्लाह अकबर, इल्लल्लाह, जी, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं अल्लाह का, उठते बैठते हरकत करते अल्लाह का नाम लेना। तो सरकार अल्लाह का नाम लिए बगैर ना बैठते थे ना उठते थे। ठीक है, व इज़ा इंतहा इला कौमिन जलस हैथु यंतही बिहिल मजलिस, और जब किसी कौम के पास जाते, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर मीटिंग हो रही है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है, सरकार को उसको अटेंड करना है, वहाँ पर पहुँचना है, तो जहाँ कौम के पास जाते अब वहाँ पर महफिल जमी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते तो वहीं पर बैठ जाते जहाँ पर मजलिस ख़त्म हो रही है।
یعنی یہاں پر اسٹیج ہے سمجھو آپ, یہاں پر سردار بیٹھے ہوئے, اطراف میں 15 20 25 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار پہنچے تو سب کو اٹھا کر سیدھا جا کر صدارتی کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہوگا, سرکار جاتے سب لوگ اٹھ جاتے اور سرکار جا کے بیچ میں بیٹھ جاتے. جی ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایسا ہوتا بھی تھا, لیکن ہر مرتبہ نہیں ہوتا تھا. سرکار خود سے ایسا نہیں کرتے تھے. سرکار کیسا کرتے تھے, محفل جمی ہوئی ہے, گئے داخل ہوئے, جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آخر میں جگہ جہاں سے لوگ ختم ہو رہے ہیں وہاں پر سرکار بیٹھ جاتے تھے, بس ختم. محفل کے اینڈ پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تھے. اب اگر محفل کے لوگ اٹھ کر سرکار کو سامنے لائے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے. بس یہ سرکار کا تواضع تھا, یہ ان کا طریقہ کار تھا. محفل کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے, محفل کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, پھر فرماتے ہیں حیث ینتہی بہ المجلس ویأمر بذلک, اور سرکار حکم بھی دیتے تھے کہ تم بھی ایسی کرنا. اگر کسی محفل میں جاؤ, محفل چل رہی ہے, اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا. جہاں محفل میں جگہ مل گئی بس بیٹھ جاؤ, خلاص. اٹھ کے جا کے نہیں میں بڑا ہوں, میں صدر ہوں, میرے کو بیچ میں بٹھانا, میرے کو وہی کرسی ہونا, میرے کو وہی پلیس ہونا, نہیں. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تھے نہ اس کی اجازت دیتے. سرکار جہاں محفل ختم ہوتی تھی وہیں پر بیٹھ جاتے تھے اور آرڈر بھی دیتے تھے کہ لوگ کو جہاں جاؤ تو تم بھی ایسے ہی کرنا. یعطی کل جلسائہ بنصیبہ, اور مزے کی بات یہ ہے, کمال کی بات یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے کسی آدمی کو کوئی چیز کی کمی نہیں ہوتی. یعنی سرکار سب کو برابر دیکھتے بھی تھے. اگر کوئی محفل میں بیٹھ جائے, کوئی محفل میں اگر سرکار بیٹھ جائے تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو برابر دیکھتے بھی تھے اور سب کو ان کا حق دیتے. یعنی جو کوئی بات کرنا چاہ رہا تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ محفل میں 4 لوگ بات کر سکے اور ایک کو چانس ہی نہیں ملا. جی ایک چانس ہی نہیں ملا, اس کو بیچارہ جو ہے بیٹھ کے محفل ختم ہو گئی, اس کو سرکار سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک کو دیکھ رہے ہیں اور سب کو چھوڑ دیے, بس ایک کی طرف امپورٹنس دیکھتے ہوئے اسی سے بات کر رہے ہیں. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہوتی کہ جتنے لوگ بیٹھتے سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر دیکھتے. جتنا اس کو جتنا دیکھے اس کو بھی اتنا ہی دیکھے, اس کو بھی اتنا ہی دیکھے, اور اس سے بھی اتنا ہی بات کرے, اس سے بھی اتنا ہی بات کیے, اس سے بھی اتنا ہی بات کرے اگر کوئی بات کرنا چاہا تو. اللہ یہ کہ کوئی برکت کے لیے بیٹھا ہوا ہے, بات نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن کوئی بات کرنا چاہے اور اس کو اس کا نصیب نہیں ملا, ایسا نہیں. ہر ایک کو اس کا نصیب پورا ملتا تھا. لا يحسب جلیسہ ان احدا اکرم علیہ منہ. جی ہر بیٹھنے والے کو یہ خیال ہوتا, یہ کمال تھا, یہ ہر بیٹھنے والے کو یہ خیال ہوتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ تو سرکار میری کو عزت دیتے ہیں. ہر آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت دیتے ہیں. ہر آدمی جا کر وہاں پر خوش ہو جاتا تھا. جی خوش ہوتا تھا, سرکار سب سے زیادہ اکرم. ہر ایک کو یہ فیلنگ آتی تھی نہیں سب سے زیادہ سرکار تو میرے سے محبت کرتے اور سب سے زیادہ عزت میرے کو کرتے. ہر آدمی یہ فیلنگ لے کر اٹھتا تھا, ہر آدمی کو بھرپور عزت دیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. من جالسہ او فاوضہ فی حاجت صابرہ حتی یکون هو المنصرف. اگر کسی کے ساتھ بیٹھتے یا کسی کے ساتھ کی مسئلے پر بات کرتے, کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے, جی بات چیت ہوتی ہے کوئی معاملے کے لیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اتنا ٹائم دیتے کہ وہی جاتا ہے. سرکار یہ نہیں کہتے چلو ہو گئی بات اب بھاگو دوسروں کو ٹائم دو. نہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی آنے والے کے لیے ایسا نہیں کرتے. اتنا اس کے لیے صبر کرتے, اتنا اس کو ٹائم دیتے, یہاں تک کہ وہ خود کہتا کہ یا رسول اللہ اب اجازت دیجیے میں چلتا ہوں. اتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے اور اس کو لے کر چلتے, یہاں تک کہ وہ خود سے چلا جاتا ہے. وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی آ کر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کی ضرورت پوری کرے بغیر حضور اس کو بھجاتے ہی نہیں تھے, اس کی ضرورت پوری ہی کرتے تھے. اور اگر بالکل ایسی سچویشن آ جائے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو کیا کرتے تھے, او بِمَيْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ, تو کم سے کم اس سے اچھی بات کر کے تو بھیجتے. نہیں میرے سے نہیں ہو سکتا بھائی, یہ نہیں, یہ طریقہ نہیں ہوتا, یہ میرے سے نہیں ہو سکتا بابا, چلو چاہو تم لوگ کیا باتیں لے کے, نہیں میرے سے نہیں ہو سکتا یہ, نہیں یہ ممکن نہیں ہے, کیا لے کے آئے تم سوال. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیہیویئر نہیں. 99% تو سرکار کسی کی ضرورت پہ خالی بھیجے نہیں, اس کی ضرورت پوری کر کے ہی رہے. لیکن کبھی اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں کی جا سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات کر کے, اس کی دل جوئی کر کے اس کو ذرا ہمت دلا کر بھیجتے تھے, اچھی بات کر کے بھیجتے. قد وسع الناس بسطه وخلقه. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے آپ سارے لوگوں کو احاطہ کر لیے. یعنی سارے لوگ آپ کے اخلاق سے بھی استفادہ کرتے تھے اور آپ کے خیرات اور آپ کی سخاوت سے بھی لوگ کو فائدہ پہنچتا رہتا تھا. فصار لهم ابا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اس طرح کا عمل کرتے کرتے ایسے ہو گئے تھے جیسا کہ ابا ہوتے, جیسا کہ ایک اولاد کے لیے ایک باپ ہوتا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری امت کے لیے ان کا کردار ایسا ہوتا تھا کہ جیسا اپنی ایک اولاد جو ہے اپنے باپ کے پاس جاتی, اس طرح سے لوگ سرکار کے پاس جاتے تھے. وصاروا عنده فی الحق سواء.
اور رائٹس کے اعتبار سے سارے لوگ سرکار کے پاس برابر تھے. ان کا رائٹ زیادہ ہے, ان کا رائٹ کم ہے, اس طرح سے نہیں. سارے لوگ کے رائٹس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں برابر تھے. مجلسہ مجلس علم وحلم وحیاء وصبر وامانت. ہر سٹنگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سٹنگ ہوتی تھی, اس میں لوگ کو سیکھ ملتی تھی, لوگ کو تعلیم ملتی تھی. کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ سرکار کے پاس آ کر بیٹھ کر لوگ گئے لیکن سیکھے کچھ بھی نہیں. نہیں, جب سرکار کی محفل میں آئے تو ان کو علم ملتا تھا, بردباری, حلم ملتا تھا. بردباری کہتے ہیں کسی کوئی اگر ہلکا پن کرے یا کوئی ستائے یا کوئی تکلیف پہنچائے تو آپ اس کے اوپر بالکل کیا کہتے ہیں, ریئیکشن نہیں دینا. آپ ریئیکشن نہیں دینا, نظر انداز کرنا, اگنور کر دینا, خرابیوں کو اگنور کر دینا. حلم کہتے ہیں بردباری. اس کے لیے بہت بڑا دل اور بہت بڑا سینہ لگتا ہے, اس کے لیے بڑا دل لگتا ہے. حلم, بردبار ہونے کے لیے آدمی چھچوروں کے ساتھ چھچورے ہو جائے, جی وہ ایک بولا تو آپ دو بول دیے, یہ اس طرح سے نہیں, اس طرح سے نہیں. لوگ اگر اونچ نیچ ہوتی, غلطیاں ہوتے, خرابیاں ہوتے, لوگ ہلکا پن کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کو علم دیتے, لوگ کو حلم, بردباری دیتے ہیں. وحیاء, آپ کی مجلس حیادار مجلس ہوتی تھی. بے حیائی کی کوئی بات, بے شرمی کی کوئی بات اس مجلس میں نہیں ہو سکتی. وصبر, وہاں سے لوگ صبر کرنا سیکھ کر نکلتے. وامانت, لوگ کو امانت دار بنا کر بھیجتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جو سرکار کی محفل میں زیادہ بیٹھتا وہ انسان امانت دار, نیک اور کیا کہتے ہیں امانت دار بن جاتا ہے. لا ترفع فیہ الاصوات, سرکار کی محفل میں آوازیں بلند نہیں ہوتی تھی. جی بحث کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, نہیں, سب اطمینان سے بات کرتے تھے, مسکراتے رہے, سب اطمینان سے بات کرتے. کسی کو چیخنے کی ضرورت اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لا تؤبن فیہ الحرم ولا تنثى فلتاته, وہاں پر کسی کی عزت اچھالی نہیں جاتی, وہاں پر کسی کے عیب کو بکھیرا نہیں جاتا, کسی کے عیب کو وہاں پر بکھیرا نہیں جاتا, کسی کے عیبوں کو کھولا نہیں جاتا, وہاں پر کسی کی پگڑی, کسی کی عزت اچھالی نہیں جاتی سرکار کی محفل میں. متعادلین, جو اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تو سرکار کے مجلس میں سب ایک دوسرے کو برابر عزت دیا کرتے, سب ایک دوسرے کو برابر عزت دیا کرتے. بل کانوا یتعاطفون فیہ بالتقوی, بلکہ وہاں پر اگر ایک دوسرے کو افضل کوئی سمجھتا تھا کہ بھئی ان میرے سے اچھا ہے, اگر سمجھا جاتا تھا تو تقوی کی بنیاد پر, انہوں زیادہ متقی ہے, انہوں زیادہ عبادت گزار ہے, انہوں زیادہ اللہ کا ڈر رکھتے, انہوں زیادہ علم رکھتے. تقوی کی بنیاد پر انسان کو زیادہ عزت دی جاتی تھی اور بہتر سمجھا جاتا تھا. متواضعین, سرکار کی محفل میں ہر آدمی متواضع ہوتا تھا, کوئی تکبر نہیں کرتا تھا, کوئی تکبر نہیں کرتا. یوقرون فیہ الکبیر, اس محفل کے اندر بڑوں کو عزت دی جاتی تھی. سارے لوگ, یعنی صرف سرکار ہی نہیں بلکہ سرکار کی صحبت کی وجہ سے جتنے لوگ آتے تھے وہ سب کے سب بڑوں کی عزت کرنا شروع کر دیتے اس محفل کے اندر. وَيَرْحَمُونَ فِيهِ الصَّغِيرَ, اور اس محفل کے اندر جو بھی چھوٹا بچہ آتا تو اس کے ساتھ شفقت کا اور پیار کا معاملہ ہوتا, بڑوں کے ساتھ عزت اور ان کو احترام کا معاملہ ہوتا اور بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ ہوتا. جی وَيُؤْثِرُونَ ذَا الْحَاجَةِ, اور اگر ضرورت مند کوئی آ جائے اس محفل میں تو صحابہ خود جو ہے اس کو پہلے چانس دے دیتے تھے, اس کی ضرورت پہلے پوری کر دیتے تھے. یہ سرکار کی محفل کے آداب تھے یہ. جی سب لوگ تو بیٹھے لیکن ایک ضرورت مند ہے, بے چین ہے, اس کو بولے نہیں تو دیر سے آیا تو تیرا نمبر بعد میں آئے گا, نہیں, یؤثرون, وہ اپنے سیکریفائز کرتے تھے اور اپنے ضرورتیں پوری کرتے تھے. کس کی؟ ذا الحاجہ, ضرورت مند کی ضرورت کو پہلے کی جاتی. وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ, جی وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ, اور اگر کوئی اجنبی آدمی آ جائے تو اس سے سوال کرتے تھے, اس کو عزت دیتے تھے, اس کو سامنے لاتے تھے, کیا بابا کدھر سے آئے, کیا ہے, کوئی ضرورت ہے کیا. جی انجانے آدمی کو بھی بھرپور عزت دی جاتی تھی, اس کی ضرورت کو پوری کی جاتی تھی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس کے اوصاف ہے. بڑی حدیث تھی لیکن بہت بھرپور حدیث ہے. یہ میں بہت آسان ترجمہ کر کے چلا گیا, اس کی شرح ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک حدیث شریف اگر لے لینا تو کئی دن کی سیریز بنتی ہے خطاب کی, اتنا جامع مضمون ہے اس کا. میں صرف بند الفاظ میں سب بولتا ہوا نکل گیا. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملے تو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ.